شہنشین و محفل میں تشریف فرما سادات اکرام، خصوص بالخصوص گلے گلزار سیادت پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد اجازت حضور گلزار ملت مد ظلہ النورانی و شہنشین پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على رسول الله من قال لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت سبحان اللہ، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، سبحان اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، سبحان اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے، سبحان اللہ، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ اور کہیں یوں فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، سبحان اللہ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ، اور سرزمین تلنگانہ سے جو خراج بارگاہ اعلی حضرت میں علی جناب مرزا عبدالشکور بیگ صاحب نے جو نظر کیا تھا، آج بھی وہ کلام ایوان عام و خاص میں گونج رہا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سبحان اللہ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ سبحان اللہ، اور میرے پیر و مرشد وارث علوم اعلی حضرت سبحان اللہ، جانشین مفتی اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فخر اہل سنن حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ، بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر سبحان اللہ، وہ سہانا راگ ہے، سبحان اللہ، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے،
جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، سبحان اللہ. وہ راگنی اچھی نہیں. زمین قلب سے گلہائے تبریک نظر ہے جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ کریم نگر تلنگانہ کو، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال یوم رضا و عرس تاج الشریعہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آمین. عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. آج اہل تلنگانہ اہل کریم نگر کا ستارہ اوج سریا سے بلند ہے سبحان اللہ. کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے درمیان وہ ذات تشریف لائی ہے سبحان اللہ. جو آل نبی ہے اولاد علی ہے سبحان اللہ. جو وارث جبہ مولائے کائنات ہے سبحان اللہ. جو چشم و چراغ خاندان مسولی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھے آمین. اور حضرت کی ذات سے ہم سب کو مستفیض و مستنید فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، آج یہ نور سے معمور محفل مسجد محی کے صحن میں منعقد ہے. میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص مسجد کے صدر محترم و من جملہ اراکین کمیٹی جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کا ساتھ دیا. حضرات، آج کی محفل اعلیٰ حضرت سے موسوم ہے اور وارث علوم اعلیٰ حضرت سے موسوم ہے. سبحان اللہ. یوم رضا یعنی یہ جو ماہ جاری ہے، ماہ شوال المکرم، اسی ماہ شوال کی 10 تاریخ کو سرزمین بریلی شریف میں وہ ذات تشریف لائی جن کا نام احمد رضا ہے سبحان اللہ. اور جن کا مشہور لقب اعلی حضرت ہے. سبحان اللہ. حضرات، 10 شوال سن 1272 ہجری یہ تاریخ ولادت ہے اعلی حضرت کی. 10 کا عدد ذرا نسبت دیکھیے عشرہ مبشرہ کی طرف، سبحان اللہ. اور 12 کا عدد سبحان اللہ. میرے نبی کی میلاد سے منسوب، اور 72 کا عدد شہدائے کربلا کی طرف منسوب. 10 شوال
सन 1272 हिजरी को वो ज़ात बरेली की सरजमीन पर तशरीफ लाई जिनका लक़ब हुआ आला हजरत। सुभान अल्लाह। हजरात, वो हमारे लिए भी आला हजरत, वो परायों के लिए भी आला हजरत। सुभान अल्लाह, क्या कहने। वो हमारे लिए भी आला हजरत, वो परायों के लिए भी आला हजरत, वो मुवाफिकीन के लिए भी आला हजरत और मुखालिफीन के लिए भी आला हजरत। जरा गौर फरमाइए, ये लक़ब आला हजरत के साथ कैसा खास है कि मुवाफिक अगर उनको आला हजरत कहे तो बात समझ में आए, लेकिन मुखालिफ भी कहने पे मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह। कि अगर मुखालिफ ने फकत इतना कहा बरेली के हजरत, है तो यही सवाल कायम होगा, बरेली में तो है बहुत हजरत, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी मुराद कौन से हजरत? सुभान अल्लाह। तो फिर मुखालिफ को भी बरजस्ता मजबूरन ही सही कहना होगा आला हजरत, कहना होगा आला हजरत। ये लक़ब ऐसा खास मेरे आला हजरत का ऐसा मुलक़ब हुआ है कि हजरत मोहतरम दक्कन हैदराबाद में भी कुछ नवाब और नवाबजादे गुजरे जिन्होंने अपने आप को आला हजरत कहलवाया है, आला हजरत लिखवाया है। चाहने वालों ने उन्हें आला हजरत बोला है। रामपुर में भी गुजरे, लखनऊ में भी गुजरे, जिन्हें आला हजरत उन नवाबों को, नवाबजादों को कहा गया। लेकिन जरा गौर कीजिए, आज दुनिया के किसी खित्ते में कोई आला हजरत कहता है तो सुनने वाले का जहन ना दक्कन हैदराबाद आता है, ना लखनऊ जाता है, ना रामपुर जाता है, सीधे बरेली पहुंच जाता है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, जानशीन हुजूर शहबाज़े दक्कन। मुआफिक हो तो कहे आला हजरत, मुखालिफ हो तो भी कहे, तो भी कहे, आला हजरत। तो भी कहे आला हजरत। और एक टीम और है, एक तबका और है, एक जमात और है जो मुवाफिकीन और मुखालिफीन के बीच में है। ये है बिन पेंदे के लोटे, ये है थाली के बैंगन, जिधर दबाव होता है उधर को लुढ़क जाते हैं। क्या कहने। तो ये लोग भी जो है हजम नहीं कर पा रहे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कह रहे, एतराज कर रहे, अरे भाई गौसे आजम को हजरत, गरीब नवाज को हजरत, बाबा फरीद को हजरत, निजामुद्दीन औलिया को हजरत, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को हजरत, बंदा नवाज गेसू दराज को हजरत, सारे वलियों को हजरत, और अहमद रजा खान को आला हजरत। ये क्यों कह रहे? गौसे आजम को हजरत, गरीब नवाज को हजरत, क्या इमाम अहमद रजा खान उनसे बड़े हैं क्या? कौन बोले? कौन बोले? न कभी उन्हू बोले, न कभी उनके चाहने वाले बोले। खुद आला हजरत ने क्या कहा? तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत। ये आला हजरत कह रहे हैं। आला हजरत इतना अदब करते हैं गौसे आजम का
تو رسول پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اس غوث اعظم کی شان میں اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. کہیں فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. کہیں فرماتے ہیں میرے اعلی حضرت واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اعلیٰ حضرت تو اس قدر غوث پاک کا ادب کرتے ہیں, ہم بھی ادب کرتے ہیں اور انہی کی زبان میں ہم یوں کہتے رہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم ان کی زبان میں یہی کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. آہا انہوں نے لاکھوں سلام بھیجے, انہوں نے لاکھوں سلام بھیجے. جب اعلیٰ حضرت نے رامپور اسٹیشن سے جب گاڑی چلی بریلی شریف کی طرف تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. یہ قلم نہیں ہے, یہ کلک رضا ہے. جب چلانا شروع کیا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. یہ اشعار لکھتے چلے گئے اعلیٰ حضرت. دوران سفر رامپور سے لے کر بریلی شریف کے درمیان کا جو راستہ ہے اس راستے میں اعلیٰ حضرت یہ اشعار تحریر فرما رہے ہیں. اور جب اس سلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہر زبان پر یہی الفاظ چڑھ گئے, ہر عاشق نبی کی زبان پر یہی الفاظ چڑھ گئے. خواہ چاہنے والے غریب نواز کی بارگاہ میں ہو یا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ہو یا قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں ہو یا بابا فرید کی بارگاہ میں ہو, اجی یہ تو معاملہ انڈو پاک کا ہے. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بغداد کی سرزمین ہے اور اعلیٰ حضرت کا یہ سلام پڑھا جا رہا ہے. نجف اشرف کی زمین ہے, اعلیٰ حضرت کا یہ سلام پڑھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں, حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں, حضرت امام شافعی کی بارگاہ میں, حضرت امام مالک کی بارگاہ میں, حضرت احمد بن حنبل کی بارگاہ میں, کوئی بارگاہ ہو ہر بارگاہ میں یہی سلام پڑھا جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب ہمارے علماء نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا, تو پھر برجستہ یہ کہا پوری دنیا میں اذان کے بعد کوئی آواز گونج رہی ہے تو وہ سلام کی آواز ہے, اور وہی سلام ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا دریا علم کا دریا فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور گلزار ملت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا للکار ہے للکار ہے. اور
میں نے کئی ایسے مسجد کے ائمہ کو دیکھا ہے جمعہ اور جمعہ کے علاوہ کوئی خاص موقع ہو تو یہ سلام پڑھتے ہیں مگر مقتا اڑا دیتے ہیں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. یہ مقتا اڑا دیتے. میں نے تو ایک سے پوچھ ہی لیا تھا, میں نے کہا سلام تو پڑھا آپ نے, مقتا کیوں نہیں پڑھا, اعلی حضرت کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو مجھ سے بہانہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کہیں سلام لمبا نہ ہو جائے, کہیں سلام لمبا نہ ہو جائے. ہم کو معلوم ہے سلام لمبا ہونے کی فکر نہیں ہے تم کو, اعلی حضرت کا نام نہ بڑھ جائے اس کی فکر ہے تم کو. سلام کے لمبا ہونے کی فکر نہیں ہے, فکر اس بات کی ہے تمہیں کہ اعلی حضرت کا نام منظر عام پر نہ آ جائے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, لوگ واقف نہ ہو جائیں. سنو کان کھول کر, تم کل بھی ناکام تھے, تم آج بھی ناکام ہو اور تم آگے بھی ہمیشہ کے لیے ناکام رہو گے. تمہارے چھپانے سے اعلی حضرت کا نام نہ چھپا ہے, نہ دبا ہے, نہ مٹا ہے, بلکہ اللہ نے بڑھا دیا, رسول اللہ نے بڑھا دیا, غوث و خواجہ نے بڑھا دیا, اللہ والوں نے بڑھا دیا. آج یہ حال ہے کہ دبانے والے دبا کر تھک گئے لیکن کامیاب نہ ہوئے. ارے جسے اللہ رسول بڑھائے اسے کون مٹائے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی نظر آ رہی ہے وادی رضا کی, کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے نعرہ لگاؤ اور جب یہ کہو کہ فیض رضا جاری رہے گا تو اب گنانے کی ضرورت نہیں, خالی اکتائچ بولو, فیض رضا جاری رہے گا, 72 پہ بھاری رہے گا. حضرات, تو اعلی حضرت کا یہ مشہور زمانہ سلام
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کر عاشق مچل رہے تھے، دشمن بھی مچل رہے تھے، دشمن بھی جل کر بے چین ہو رہے تھے، مچل رہے تھے، ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے تھے۔ ارے ایسا کیسا لکھ دیے، لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ انہیں سب سے زیادہ جو بات کھٹک رہی تھی نا وہ یہی تھی، لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت نے لکھا، بم دیوبند میں پھٹا، ایوان نجدیت میں پھٹا، سارے وہاں بھی بے چین ہو گئے، تو اعلی حضرت کہاں بخشنے والے تھے؟ ارے جس امام نے یہ تعلیم دی ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام سے وہاں بھی بے چین تھے، اعلیٰ حضرت نے اس سے بڑا دھماکہ کیا اور پھر لکھا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، حضور شہباز دکن، حضور گلزار ملت، جانشین حضور شہباز دکن۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلی حضرت نبی کے چاہنے والوں کے لیے پھول اور دشمنوں کے لیے دو دھاری تلوار۔ اے کریم نگر والو، تم بھی اپنے اندر وہ تسلط پیدا کرو، وہ مضبوطی پیدا کرو۔ مضبوطی ہے مگر مضبوطی ذاتی معاملوں میں ہے۔ مضبوطی دکھا رہے ہیں ہم کہاں؟ ذاتی معاملوں میں، ذاتیات میں نہیں۔ مسئلہ اگر ناموس رسالت کا ہے تو پھر اب یہاں پر کوئی مصلحت نہیں، یہاں پر کوئی ڈھیل نہیں، کوئی کمزوری نہیں، بلکہ دنیا کو یہ دکھا دو، نبی کے نام پر، نبی کے ناموس پر، نبی کی عزت پر ہم سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وقت پڑنے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں عاشق وہی ہوتا ہے۔ عاشق خالی میٹھا کھانے والے کو نہیں بولتے، میٹھے کھانے والے عاشق بہت نکل گیا۔ خالی میٹھا کھانے والے کو عاشق نہیں بولتے، عاشق وہ ہوتا ہے۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ آؤ عاشق کی زبان میں سنو۔ عاشق کہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اپنا سب کچھ نبی پر، نبی کے ناموس پر، نبی کی عزت پر اپنا سب کچھ لٹا دو، اور سنو، جو لٹا دیتا ہے وہ کنگال نہیں ہوتا، وہ مالا مال ہوتا ہے۔ جو سب کچھ لٹا دیتا ہے وہ ہارتا نہیں، وہ جیتتا ہے۔
دیکھو ذرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل، بولو حق ہے، خلیفہ اول، نبی کے پہلے خلیفہ، سارے صحابہ میں سب سے اعلی مقام جس کا ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، کہو حق ہے۔ الحمدللہ، جو افضلیت صدیق اکبر کو مانتا ہے وہی سنی صحیح العقیدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اہل سنت کو کیا درس دیا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے۔ اٹھاؤ سبع سنابل شریف، حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمہ نے یہ تحریر فرمایا ہے، جو حضرت علی کی خلافت کو نہ مانے وہ خارجی ہے، جو حضرت علی کی خلافت کو نہ مانے وہ خارجی ہے، اور جو حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر حضرت علی کو ترجیح دے وہ رافضی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی کو حضرت ابو بکر و عمر پر ترجیح دینا، افضل بتانا، یہ سنیوں کا کام نہیں، کس کا ہے بولو جلدی؟ رافضیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ رافضیوں کا ہے۔ نہ ہمیں خارجی بننا ہے، نہ ہمیں رافضی بننا ہے، ہمیں اہل سنت کے سچے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ حضرات، خارجی بھی ناکام ہے، رافضی بھی ناکام ہے، لہذا نہ خارجیت کی طرف بڑھو نہ رافضیت کی طرف بڑھو۔ حضرت علی شیر خدا، حیدر کرار، آپ کا مشہور لقب حیدر کرار۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے وار کرنے والے کو۔ جب تک اپنے مد مقابل کو وہ ڈھیر نہ کر دے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ شیر۔ اور وہ کون ہے؟ وہ داماد رسول ہے، وہ شوہر بطول ہے، وہ فاتح خیبر ہے۔ ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر کی فضیلت ان سے زیادہ ہے۔ آج بہت ساری خانقاہیں ایسی پائی جا رہی ہیں جہاں پر رافضیت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے اپنے آپ کو چشتی، کہہ رہے اپنے آپ کو قادری، کہہ رہے اپنے آپ کو نقشبندی، کہہ رہے اپنے آپ کو سہروردی، لیکن بات کر رہے ہیں کس کی؟ رافضیت کی۔ ایسے مشائخین سے، ایسے خانقاہوں سے تم اپنا تعلق توڑ لو جو رافضیوں کی تائید میں بات کرے، جو حضرت علی کی فضیلت میں بات کرتے ہوئے دیگر صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنائے، خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہیں جو تنقید کا نشانہ بنائے، گالیاں بکے، اور ایک طرف حضرت علی سے محبت کی بات کرے،
ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. وہ کیسی ہی ٹوپی پہن لے, وہ کیسا ہی جبہ پہن لے, وہ کیسا ہی قبہ پہن لے, وہ کیسی ہی دستار باندھ لے, وہ کیسا ہی حلیہ لے لے, وہ اپنے آپ کو کسی کی اولاد بتا لے, وہ کسی کا اپنے آپ کو خلیفہ بتا دے, لیکن ہمیں ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. جہاں کہیں تم ایسے لوگوں کو پاؤ فوراً ایسے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لو اور اہل سنت کے سچے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. اور یہ بات ذہن میں رکھو پیارے, جو سنی بن کر رہا, سنی بن کر جیا, سنی بن کر مرا, وہی کامیاب ہونے والا ہے. تبھی تو امام اہل سنت نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کامیاب اہل سنت ہونے والے ہیں, کامیاب صرف اہل سنت ہونے والے ہیں. بے شک حق ہے. یہ ہے سفینہ سنیت, یہ ہے بیڑا اہل سنت کا جو پار گھاٹ لگنے والا ہے. اس بیڑے کے علاوہ اور 72 بیڑے پانی پہ ابھریں گے, نبی نے فرمایا. توجہ ہے, نبی نے فرمایا اور 72 بیڑے پانی پر ظاہر ہوں گے, سطح آب پر تیرتے نظر آئیں گے, لیکن کوئی منزل مقصود کو نہ پہنچے گا. سب غرق ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, فقط اہل سنت کا بیڑا پار لگے گا. فقط اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا. 72 یہ بیڑے, 72 یہ کشتیاں ڈوب کر ختم ہو جائیں گی. حضرات, ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر سکتا ہے, حضرات اہل سنت کا ہی بیڑا پار ہوگا, یہ اعتماد, یہ یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ اعتماد ہے, یقین ہے, تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ذرا آپ اس سفینہ سنیت میں, ذرا آپ اس بیڑے اہل سنت میں ذرا جھانک کر تو دیکھو. اسی بیڑے میں, اسی کشتی میں, اسی سفینے میں آپ کو غوث اعظم نظر آ رہے ہیں, غوث اعظم نظر آئیں گے. یہ وہی غوث اعظم ہے جنہوں نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا دیا ہے. ارے جس غوث نے 12 سال پہلی ڈوبی کشتی کو نکال کے تیرایا ہو, وہ جس کشتی میں سوار ہے وہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ موقع ہے پیارے, آجا اہل سنت کے بیڑے میں سوار ہو جا. جس گھڑی تو سوار ہوگا تیرے اندر بھی وہ یقین, وہ اعتماد پیدا ہوگا کہ تو بھی کان میں نہیں میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا نظر آئے گا, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. یہ ہے اہل سنت کا بیڑا جو پار گھاٹ لگنے والا ہے. حضرات, غوث اعظم کا دامن تھامنے والے سب اسی بیڑے میں سوار ہیں. یہ دیکھو جو ذات ہمارے درمیان بیٹھی ہے, سبحان اللہ, یہ کون ہے؟ اللہ اللہ. حضرات, اگر ولی کو دیکھنا ہو تو یہاں دیکھو, ولی کو دیکھنا ہو تو یہاں دیکھو. یہ ذات جو یہاں جلوہ گر ہے, یہ نہ صرف ولیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ یہ خود بھی ولی ہیں. اور لوگوں کو لگتا ہے ولی وہی ہوتا ہے جو کرامت دکھاتا ہے, ولی وہی ہوتا ہے جو پانی پہ چل کے بتاتا ہے, وہی ولی ہوتا ہے جو اپنے مسلح کو آسمان میں اڑاتا ہے. حضرات محترم سنو کان کھول کر,
اللہ نے جہاں قرآن میں ولیوں کی پہچان کرائی ہے وہیں اللہ نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے سمجھو اور ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے سمجھو۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ ہے شان ولایت، یہ ہے ولیوں کی پہچان، یہ ہے ولیوں کی عظمت۔ اب ولی ہوتا کون ہے؟ اے کریم نگر والوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تقوی دیکھنا ہے میرے گلزار ملت میں دیکھو، شرافت دیکھنی ہے میرے گلزار ملت میں دیکھو، ذوق عبادت دیکھنا ہے حضور گلزار ملت میں دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہر جگہ تمہاری رہبری اور رہنمائی کرتے نظر آئیں گے۔ میں حضرت کے ساتھ جہاں بھی ہوتا ہوں تو میں ضرور یہ بات بتاتا ہوں لوگوں کے درمیان کہ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر کے جب فرعون سے دور جا رہے تھے تو آگے دریائے نیل پڑ گیا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے، سامنے دریائے نیل ہے، آگے بھی موت نظر آ رہی ہے، پیچھے بھی موت نظر آ رہی ہے۔ تو حواریوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے حضرت اب ہم کیا کریں گے، اب آگے بھی پانی ہے، پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے، آگے بھی مرنا یقینی ہے، پیچھے بھی مرنا یقینی ہے، اب جائے تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا، آپ کچھ کام کیجئے، آپ ہماری مدد کیجئے۔ جب انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے معروضہ پیش کیا، مولا ہمیں راستہ عطا فرما، ہمیں راستہ عطا فرما۔ حضرت موسیٰ نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھو اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا سے دریائے نیل کے پانی پہ ایک ضرب لگاؤ۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور آپ نے دریائے نیل کے پانی پہ ضرب لگائی، جیسے ہی ضرب لگانا تھا پانی کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے، پانی کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے حواری اسی راستے سے نکل کر دریائے نیل پار کر گئے، اور جب اسی راستے پر فرعون اور فرعون کی فوج آئی تو اللہ نے پانی کو حکم دیا برابر ہو جا، پانی برابر ہو گیا۔ فرعون اور فرعون کے تمام لوگ دریائے نیل میں ڈبا دیے گئے۔ حضرات کیا سمجھے؟ راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے جس راستے سے حضرت موسیٰ اور ان کے حواری گزرے، وہ پار ہو گئے، اور اسی راستے پر فرعون اور فرعون کی فوج آئی تو ہلاک و برباد کر دی گئی، ہلاک و برباد کر دی گئی۔ تو پتہ چلا راستہ نہیں بچاتا ہے، رہبر بچاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی پیر کامل پیر حق سے ابھی تم وابستہ نہیں ہوئے ہو تو یہ سنہرا موقع ہے تمہارے پاس، تھام لو دامن میرے گلزار ملت کا، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، تو جتنے بھی غوث اعظم کا دامن تھامے ہوئے ہیں سب اسی کشتی میں سوار ہے، اسی کشتی میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار لگے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے۔ اور سنو کان کھول کر، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہنے کا مطلب ہے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا۔ مسلک اعلی حضرت یہ کوئی نیا یا پانچواں نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو آپ۔ یہ لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں شریعت سے زیادہ طبیعت پر عمل کرنا پسند ہے،
اور جنہیں طبیعت پیاری ہوتی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا اور تعلیمات کا وہ مخالفت کرنے والا ہو جاتا ہے. لہذا اے مسلمانوں، ایسے مخالفت کرنے والوں کے قریب نہ جانا، بلکہ تم شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہنا. اور یہ یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے مسلک بنایا نہیں ہے، مسلک بتایا ہے. مسلک بنایا نہیں ہے، مسلک بتایا ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نچوڑ، مسلک اعلیٰ حضرت کا مقصد، مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے؟ خود اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ہے مشن، یہ ہے مقصد، یہی ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت. کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی چیز نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں. لہذا تم ان طبیعت پر عمل کرنے والوں کے جھانسے میں مت پڑو، بلکہ جو شریعت پر قائم ہیں تم انہی کے ساتھ رہو اور خود بھی شریعت پر عمل کرنے والے بنو. اور یہ یاد رکھو، شریعت سب پر مقدم ہے، شریعت پر کوئی مقدم نہیں ہو سکتا. کوئی ہو، پیر ہو کہ کسی پیر کا خلیفہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ پیر ہو کہ کسی پیر کا خلیفہ ہو، سب پر شریعت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور حضور شہباز دکن عطائے مفتی اعظم، کرامت مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ قاری محمد مجیب علی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جتنے مریدین ہیں اور جتنے خلفاء ہیں، شہباز دکن چمن چمن کلی کلی مجیب علی مجیب علی، جتنے مریدین اور خلفاء ہیں انہیں میں حضور شہباز دکن کا پیغام یاد دلا دوں. حالانکہ کسی کی خلافت منسوخ کرنے کا حق میں نہیں رکھتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا کہ میں آپ کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، میں آپ کی بیوی کو طلاق میں نہیں دے سکتا. مطلب یہ ہے حضور شہباز دکن نے خلافت دی ہے، جن کو بھی دی ہے اور جن کو بھی مرید کیا ہے وہ سب سنیں اور یہ یاد رکھیں. جمعہ ہی کے موقع پر حضور شہباز دکن نے خطاب فرمایا تھا، اور شادی بیاہ کے موقع پر جو ویڈیوگرافی فوٹوگرافی میں جو مریدین ملوث ہیں، جو مریدین ملوث ہیں، ان کے لیے فرمایا مرید بنا کہتے مرید کہہ کا مرید بنا، مردار مرید بنا. انٹرنیٹ پہ تقریر موجود ہے، مرکز اہل سنت.com حیدرآباد کی ویب سائٹ پہ جاؤ تو یہ تقریر مل جائے گی. تو شہباز دکن نے بالکل واضح الفاظ میں یہ فرمایا، جو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں وہ مردار مرید. اور یہی بات خلفاء پر بھی لازم آتی ہے، یہ چیز بھی ان کے خلفاء پر لازم آتی ہے.
کہ وہ طبیعت پر نہیں شریعت پر عمل کریں. اور مسلک اعلی حضرت کا صرف نعرہ اپنے فائدے کے لیے مت لگائیں. مسلک اعلی حضرت کا نعرہ اپنی دکان چمکانے کے لیے مت لگائیں. نعرہ لگا رہے ہیں تو پوری طرح سے عمل بھی کریں. نعرہ لگا رہے ہیں اعلی حضرت کا تو مسلک اعلی حضرت پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائیں. صرف دکان چمکانے کی خاطر، نجی فائدے کی خاطر، اپنا کاروبار چمکانے کی خاطر مسلک اعلی حضرت کا نام مت لیجئے. اگر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں مسلک اعلی حضرت پر تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اعلی حضرت کا نام لے کر منمانی کریں گے اس کی اجازت آپ کو نہیں مل سکتی. اعلی حضرت کا نعرہ لگا کر شریعت کے بجائے طبیعت پر عمل کرو گے اس کی اجازت نہیں مل سکتی. اگر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہو اور تم اپنے آپ کو رضوی جانتے ہو یا رضویوں کے درمیان تم اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا بھی ہوگا اور مسلک اعلی حضرت پر عمل کرنا بھی ہوگا. اور تم لوگ بھی انہی کو اپنے قریب رکھو، انہی کا ساتھ دو، انہی کو بڑھاؤ اور انہی کے ساتھ بڑھو جو اعلی حضرت کے مسلک پر چل رہے ہیں، اعلی حضرت کے مسلک پر جو عمل پیرا ہیں، جو صرف نعرے نہ لگاتے ہوں بلکہ مسلک اعلی حضرت پر عمل بھی کرتے ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ایسے لوگوں کو ہی آپ ساتھ میں لے کر جانا ہے، چلنا ہے. حضرات محترم، آپ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ مسلک اعلی حضرت پر جو قائم ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہے، وہ ہر جگہ کامران ہے، وہ ایسا کامیاب ہے کہ وہ بعد میں پہنچے گا میدان میں، پہلے کامیابی اس کی پہنچ کر اس کا انتظار کرتی نظر آئے گی. مسلک اعلی حضرت پر عمل پیرا ہو جاؤ پورے دل کے ساتھ، انشاءاللہ ہر جگہ تم کامیاب رہو گے، ہر جگہ تم سرخرو رہو گے، ہر جگہ تم سرخرو رہو گے. حضرات محترم، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے بھی پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت پر کس طرح ہمیں عمل کرنا ہے یہی بتاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے. حضرات محترم، عرس تاج الشریعہ 6 جون کو منعقد ہونے والا ہے. 4واں سالانہ عرس مبارک میرے تاج الشریعہ کا 6 جون کو منعقد ہوگا. دوستوں اور بزرگوں، یہ وہی تاج الشریعہ ہے جنہوں نے کہا ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں. یہ وہی تاج الشریعہ ہے جنہوں نے فرمایا ہے آب و گل میں نور کی وہ پہلی کرن، جان آدم و جان حوا آپ ہیں. یہ وہی تاج الشریعہ ہے جنہوں نے فرمایا ہے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. اے مسلمانوں، میرے تاج الشریعہ نے یہی درس دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے جس پر آج ہم کو اور آپ کو سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ میرے تاج الشریعہ نے فرمایا ہے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، اسی کے لیے. اور میرے تاج الشریعہ نے فرمایا آج اس دور میں سب سے بڑا فتنہ صلح کلیت کا فتنہ ہے، اس سے تمہیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور تاج الشریعہ کا پیغام گھر گھر عام کرنا ہے. یہی پیغام میرے تاج الشریعہ نے دیا ہے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا، نبی کے لیے. سب کو لے کے چلو، سب ہمارے چھ، سب اپنے چھ نہیں ہیں. جو نبی کا ہے وہی ہمارا ہے، جو نبی کا ہے وہی ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں.
رشتے خون کی بنیاد پر نہیں، ایمان و عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی اپنا نبی سے پرایا ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بھی پرایا ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی تاج الشریعہ کا پیغام ہے، جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عملی جامہ پہنانے کے لیے ہے۔ پدر مادر برادر کوئی ہو، رشتہ کسی سے کوئی ہوتا ہو، لیکن اگر نبی کا نہیں، نبی کا وفادار نہیں، نبی کے گستاخوں کے ساتھ بھی اگر وہ چلا جائے، ان کی تائید کر دے کہ یہ لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں، تب بھی وہ ہمارا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ایسے جدا کر دے جیسے چائے میں دودھ میں مکھی پڑ جاتی ہے تو نکال کے اسے جدا کر دیتے ہو، اس سے بھی بری طریقے سے ان کو اپنے دل سے جدا کر دو، اور پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دو، سب ان پر فدا کر دو۔ اے مسلمانوں، یہ یاد رکھو، نبی سے جو محبت کرنے والا ہے ہم اسی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، حضرت وہ ہوگا کسی مکتب فکر کا، کسی جماعت کا، کسی مسلک کا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ ہم کو عزت دے رہا، جواب میں ہم اس کو عزت دے رہے ہیں، انہیں ہم کو سلام کر رہا، جواب میں ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرات محترم، ایسا طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کو سدھار لو۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، اگر سب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکتا تھا تو امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، لیکن امام حسین نے سر دینا پسند کیا، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ سرداد دس نہ داد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ یہ حقیقت سمجھو پیارے، اگر تم امام حسین کے چاہنے والے ہو تو صرف شربت پی کر یہ نہ سمجھو کہ عشق کا حق ادا ہو گیا ہے، صرف چونگے بتی روٹ کھا کر یہ نہ سمجھو کہ محبت کا حق ادا ہو گیا ہے۔ محبت کا حق تب ادا ہوگا کہ جب تم کردار امام حسین کو اپناؤ گے۔ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اور جس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اسی کے پیچھے نماز جا کر پڑھنا۔ آج ہے یہ فکر تمہارے اندر؟ ہوں گے مول صاحب کوئی بھی ہم کیا کرنا ہے، نماز پڑھنے سے مطلب ہے انہوں پڑھا دی، ہم پڑھ لیے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، تو بغیر وضو کے پڑھ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بولتے جا پڑھتے جا، وضو نہ کو کر، طہارت نہ کو لے، غسل مت کر، بس یہ بولتے جا اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بولتا وضو بناتا نہیں بناتا، یہی بات سمجھنے کی ہے پیارے۔ ایک امام نے نماز پڑھائی، 1,00,000 مصلیوں نے نماز پڑھی، امام نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے ہی امام صاحب مائک لے کے کھڑے ہوئے، حضرات تشریف رکھیں، نماز پھر سے پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے وقت ہی مجھے یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پیچھے کتنے لوگوں کا مجمع ہے؟ 1,00,000۔ کوئی بولتا امام صاحب آپ کی نہیں ہوئی، ہم لوگ سب وضو سے تھے، اب آپ اکیلے وضو بنا لو، نماز پڑھ لو، ہم لوگ تو جا رہے ہیں، بول کے جاتا۔ کوئی اٹھ گیا تو بھی ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتا، بیٹھو یار، وہ کہاں جا رہے ہیں، نماز ہی نہیں ہوئی کہتے۔ امام کی ہوئی تو تمہاری ہوتی، بولو جلدی، امام کی ہوئی تو مقتدی کی ہوتی۔ تو سمجھو پیارے، جس امام کے پاس وضو نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے، ارے جس امام کے پاس ایمان عقیدہ ہی نہیں ہے
उस इमाम के पीछे नमाज कैसे हो सकती है? उस इमाम के पीछे नमाज कैसे हो सकती है? 72 की नमाज अलग हो रही है, 22,000 की नमाज अलग हो रही है। करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने अपने नाना की उम्मत को यही पैगाम और दर्ज दिया है, ए नाना के चाहने वालों, ए हुसैन इब्ने हैदर के मानने वालों, करबला से ये पैगाम लो, नमाज सबके पीछे नहीं पड़ी जाएगी। जो यजीदी होगा वो यजीदी के पीछे पड़ेगा, जो हुसैनी होगा वो हुसैनी के पीछे पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर गुलजार मिल्लत, शहजादे हुजूर शहबाज़े दक्कन, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैज़ रज़ा 72 पर नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मोहल्ले की मस्जिद का इमाम वहां बड़ा है तो मत जाओ उसके पीछे नमाज पढ़ने के लिए, घर में पढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हें जमात के सवाब से भी माला माल फरमाएगा। और अगर थोड़ी सी दुश्वारी पेश आए, यानी कि 1-2 किलोमीटर चलना पड़े, तो चल लो, लेकिन नमाज पढ़ो सुन्नी के पीछे, नमाज पढ़ो सुन्नी के पीछे। अब आप लोग तो बोलते मौलवी साहब उनके पेशानी पे थोड़ी लिखा हुआ है, उन्होंने क्या है? जहां मामला दीन का शरीयत का है वहां पूरी सहूलत होना, पूरा निवाला बना के मुंह खोलो अम्मू, एलो अम्मू, मुंह में लो अम्मू, निवाला पकड़ो अम्मू बोल के देना पड़ता। खुद का काम रहा तो पूरा कर लेके आते खुद से। पेशानी पे नहीं लिखा हुआ रहता, बेशक सही है, लेकिन कुछ हरकत व सकनात ऐसे होते हैं जो सुन्नियों की पहचान कराते हैं। जैसे कि अजान में नबी का नाम लिया जाता है, तो जब अजान में मौज़िन नबी का नाम ले रहा होता है तो सुन्नी इमाम जो होता है वो अपने अंगूठे चूमकर आंखों से लगा रहा होता है। हजरत अजान के टाइम पे तो हम लोग नहीं थे, ठीक है, अकामत में देख ले, अकामत में भी तो नाम लिया जाता है। और जो सुन्नी इमाम होता है जैसे अजान में अंगूठे चूमता है वैसे ही अकामत में भी अंगूठे चूमता है। और सुन्नी इमाम की ये पहचान होती है कि वो खड़ा नहीं होता, वो बैठा रहता है। और जब मौज़िन हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह कह रहा होता है तभी खड़ा होता है, तभी खड़ा होता है। और जो हमारा इमाम होता है वो नबी का नाम सुन के अंगूठे चूमकर आंखों से लगाता है। और जो बहरूपिया होता है ना, उसको आस्तीन के बटन लगाना याद आता, उसको घड़ी खोलना याद आता, उसको घड़ी बांधना याद आता, उसको दाढ़ी का पानी झटकना याद आता, उसको दस्ती लपटना याद आता। बहरहाल कुछ तो कुछ बहाना करता, लेकिन अंगूठे नहीं चूमता। लेकिन जो सुन्नी सहीहुल अकीदा, नबी का आशिक, नबी का गुलाम इमाम होता है, वो सब काम छोड़ के नबी की मोहब्बत में अंगूठा चूमता है। और उसके बाद जब सलाम फेरता है तो चेहरा मदीने की तरफ करता है, चेहरा कुतुब की तरफ करता है। और वो यही अकीदा रखता है जो सुन्नियों का अकीदा है। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। कुतुब की तरफ चेहरा करके नबी पे पूरा दुरूद पढ़ के, पूरा दुरूद पढ़ के नबी का वसीला लेके दुआ करता, फातिहा बोल के मुंह ने छुपा लेता ऐसा,
ہمارے پاس خالی اتنی پہچان رہ گئی نا سنیوں کی. ارے فاتحہ بولتے ہیں امام صاحب. کتنے بہروپیے پکڑے گئے, کتنے بہروپیے پکڑے گئے. فاتحہ. یہ منہ چھپانے والا کون سا کام ہو رہا آخر؟ ایسا کیا غلط کر دیا تو جو منہ چھپا لے رہا؟ سمجھ رہے؟ اے بہروپیے سبھی جمعے میں بھی پکڑے گئے بہت سارے. حضرت سلام پڑھی. نہیں بابا آپ پڑھیے. کیوں؟ میں نے نیت کی ہے کہ میں مدینہ شریف جا کے سلام پڑھوں گا. دیکھ رہے ہیں ان مکاروں کی مکاری. ہمارے لوگ بھولے بھالے رہتے. ارے امام صاحب کتنے بڑے عاشق ہے, کتنے بڑے عاشق ہے, مدینے میں جا کے سلام پڑھتے رہتے. وہیں منہ پہ بولو امام صاحب یہاں پڑھو گے, آقا وہاں بلوا کے پڑھوائیں گے. ذرا تیز بنو, ذرا تیز بنو. اس کو اپنی زبان میں بولے تو ذرا ہوشیار بنو. کب تک حولے بن کے پھرتے رہتے, کب تک دیوانے بن کے پھرتے رہتے. دنیا کی پوری ہوشیاری ہے مگر دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں جو بولے وہ صحیح ہے. کیسا ہوتا ہے ایسا؟ ذرا ہوشیار بنو. ہوشیاری آتی کب آتی؟ جب علماء اہل سنت کے قریب آئیں گے آپ, جب جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں گے آپ. الحمدللہ 2020 میں جماعت رضائے مصطفیٰ آپ کے شہر کریم نگر میں قائم کی گئی. الحمدللہ اسی محلے میں اس کا برانچ آفس ہے اور وہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا, جہاں الحمدللہ 56 بچے بستی کے آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جہاں پر الحمدللہ بچوں کے لیے حفظ کی تعلیم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. شعبہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ و قرأت کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے اور تعلیم بالغان کا بھی نظم رکھا گیا ہے. اور چاند کی ہر 25 کو اعلیٰ حضرت سے نسبت کرتے ہوئے اور حضور شہباز دکن سے نسبت کرتے ہوئے ہر جمعرات کو درود کی محفل اور اس کے بعد بہار شریعت کا درس, انوار شریعت کا درس, قانون شریعت کا درس. حضرات محترم یہ درس کئی کو دے رہے ہیں؟ ان کی اردو صاف کر لینے کے واسطے, ان کا املا صاف کر لینے کے واسطے نہیں میرے بھائیوں, آپ کو حولے سے ہوشیار بنانے کے لیے دے رہے ہیں, آپ کو تیز کرنے کے لیے دے رہے ہیں. لہذا وقت نکالو. جیسا دنیا کی ہوشیاری لینے کے لیے وقت نکالتے, ڈھنڈلاتے, چھان بین کرتے, اسی طرح اب چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں. آنکھ بند کر کے آؤ, جماعت رضائے مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہی ہے. الحمدللہ یہ وہ تحریک ہے جس تحریک کو خود میرے اعلیٰ حضرت نے قائم فرمایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی تحریک ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ تحریک ہے, جماعت رضائے مصطفیٰ جس کا نام ہے, اور جو نام ہے وہی کام ہے, جو نام ہے وہی کام ہے, اور یہی پیغام ہے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیے. الحمدللہ اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اور بھی بہت سارے ذریعے سے لوگوں تک صحیح تعلیمات اور پیغام پہنچانے کا جماعت رضائے مصطفیٰ والے کام کر رہے ہیں, بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیے, ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیے, ان کو پوری طرح سے سپورٹ کیجئے. انشاءاللہ آپ بھی سدھریں گے, آپ کی نسلیں بھی سدھریں گی, آپ بھی سنوریں گے, آپ کی نسلیں بھی سنوریں گی. آپ یہ چاہتے ہو نا کہ اچھا ماحول آئے, اچھا معاشرہ تیار ہو, آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے, نماز کے پابند بنے, قرآن کے قاری بنے, گالیاں نہ دیں, جھوٹ نہ بولے, گندی باتیں نہ کریں, فحش کلامی نہ کریں. یہ ساری جو چیزیں آپ نے تصور میں رکھی ہیں یہ سوچنے سے پوری نہیں ہوتی ہے, اس کو عملی جامہ پہنانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ ہے. شہر کریم نگر میں الحمدللہ یہ بچے کامیابی کی جو ہے
डगर पर कामयाबी के सफ़र पर निकल चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हें और कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला इनके अज़ाइम में कामयाबी और आसानी अता फरमाए, इनके मक़ासिद नेक में आसानी और कामयाबी अता फरमाए। हज़रात मुहतरम, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का हर तरीक़े से आप साथ दीजिएगा, हर तरफ से आप हज़रात साथ दीजिएगा। उलमा भी हैं, हुफ़्फ़ाज़ भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जैसा इल्म हासिल करना है, दीनी जो इल्म हासिल करना है, अगर आपको मसले मसाइल जानने हैं तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आपके लिए हाजिर है। आपको अगर तजवीद के साथ कुरान पढ़ना है, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आपके लिए हाजिर है। अगर आपको जो है नबी की सुन्नत और सीरत जानना है, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा हाजिर है। आपको रोज़े के मसाइल जानने हैं, नमाज के मसाइल जानने हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अगर वो आप मालूम करना चाहते हैं तो आइए जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ऑफिस में, इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपके हर मसले को हल किया जाएगा। जुड़ने की ज़रूरत है, करीब आने की ज़रूरत है। हमारी पसंद दुनिया हो गई है। दुनिया नहीं मेरे भाई, दुनिया यहीं रह जाएगी, यहीं इसको छोड़ के चले जाना है। बात समझ में आ रही है? बहरहाल बहुत वक्त लिया मैंने आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे इस पैगाम को आपने सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इसको अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इस जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फ़रमाए। कहने सुनने, उठने बैठने, आने जाने में बतक़ाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई, अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमाए। इन सादात व उलमा मशाइखीन का साया हमारे सरों पर दराज कर फ़रमाए। सरकार सय्यदी हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत को मौला दराज़ी उम्र बिस्सेहत अता फ़रमा और हज़रत का साया आतिफ़त हम गुरबाए अहले सुन्नत पे दराज तर फरमा और उनके ज़ेर साया हम सब सुन्नियों को खूब तरक्कियाँ अता फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, हमारी रियासत तेलंगाना में, हमारे शहरों में, हमारी इन बस्तियों में मौला अमन व अमान अता फरमा। जो दुश्मन अनासिर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म हो रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं, मौला उनको नाकाम फरमा दे। इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा, इस्लाम और मुसलमानों को उरूज व तरक्की अता फरमा। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख करीब नगर और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान में शाखें चल रही हैं, मौला उन सब को मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा और मसलक आला हज़रत की तालीम व इशाअत के लिए उन्हें तो कमर बस्ता फ़रमा दे और उनसे खूब खूब मसलक आला हज़रत का काम ले ले। मौला करीम इस महफ़िल के इनेक़ाद में, एहतमाम में, इंतज़ाम में, इंसराम में जिन अहबाब ने जिस हैसियत से हिस्सा लिया, शिरकत की, सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। जो इम्तिहानात लिख रहे हैं उनको आसानियाँ अता फरमा, जो लिख चुके हैं उनको कामयाबियाँ अता फरमा, जो रोज़गार की तलाश में उनको बेहतर रोज़गार अता फरमा, जो रोज़ी रोटी से जुड़े उनकी रोज़ी रोटी में खूब खूब तरक्कियाँ बरकतें अता फरमा। दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। मौला करीम जो बे औलाद है उनको साले औलाद अता फरमा और जो साहिब औलाद है उनकी औलाद उनके माँ बाप का मुती फरमा बरदार बना। हम सबको नमाजी बना, दीन का गाजी बना। नमाज पंजगाना बाजमात सफ़े अव्वल में तकबीर तहरीमा के साथ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम के पीछे बग़ैर माइक के पढ़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। मौला जो कुछ मांगा है वो अता कर, कम इल्मी की वजह से जो ना मांग सके हैं तू अलीम व ख़बीर है, जिसके हक़ में जो बेहतर है तू अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि व नूरि अर्शी सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे ख्वाजा, मसलक आला हजरत। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। यही हकीकत है, यही देखा गया अक्सर, रजा के नाम से 24 नंबर कांप जाता है। अरे मेरे ख्वाजा के कासे से अना सागर तो क्या सारा समंदर कांप जाता है। और किसी शायर ने क्या खूब इरशाद फरमाया, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है,
نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ رب قدیم نے ہم کو اس عظیم سلسلے حقہ سے ہم کو نسبت عطا فرمائی. ہم گناہگار، ہم سیاہکار، مگر ہم کو اس نسبت پہ ناز ہے، ہم کو اس نسبت پہ ناز ہے. انشاءاللہ مرتے دم تک مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدمی سے انشاءاللہ جیئیں گے اور اسی پر مریں گے انشاءاللہ. اب بلا تاخیر کمیٹی کی جانب سے حکم ہوا ہے